جلال الفراز صاحب، میں اسے بلکہ عبداللہ بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس میں ایڈ کر دوں، گلوبل نبوی ورلڈ آرڈر یہ ہونا چاہیے تھا۔ انما المؤمنون اخوہ کی زبانی، چلیں بارش کا ایک قطرہ ہے۔ مارکو روبیو کا انہوں نے ذکر کیا، وہ یروشلم گئے، دیوار گریہ پہ وہ کچھ دیوار پہ ہاتھ لگا کے سائن کر کے، وہ کسی خاص مشن پہ تھے، نیتنیاہو ساتھ تھا۔ تو مارکو روبیو کا دیوار گریہ پہ جانا، دیوار گریہ کو آپ سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری دیوار براق ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، تو دو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں۔ تو دیوار گریہ میسج تھا صہیونزم کی طرف سے کہ وی آر ریڈی، اور امریکہ کی پوری تھپکی ہے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں انتظار نہیں کرنا تھا کہ وزیر خارجہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ وہاں پر اسرائیل جانے کا یا امریکہ کی طرف سے کوئی بیان کا ہمیں انتظار نہیں تھا کہ پیغام کے لیے کہ ہمیں کوئی پیغام دے، کیونکہ امریکہ کا میں آج کل ہر پروگرام میں ایک ہی جملہ دہراتا رہتا ہوں، امریکہ اسرائیل کا حامی نہیں ہے بلکہ اسرائیل کا باپ۔ کیا ہے؟ باپ ہے۔ ہاں، باپ، اور کیا باپ ہے۔ اچھا، اور جب باپ طاقتور ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اور بیٹا بگڑا ہوا ہے تو بدماشی کرتا ہے۔ اچھا، اسرائیل بگڑا ہوا بیٹا ہے امریکہ کا؟ بگڑا ہوا بیٹا ہمارے مڈل ایسٹ میں، بگڑا ہوا شخص ٹھیک ہے۔ اب ایک بگڑا ہوا شخص ہے، جب ان کا باپ اتنا طاقتور ہے تو ظاہر ہے بدماشی کرے گا، غزہ میں قتل عام کرے گا، ویسٹ بینک میں بھی قتل عام کرے گا، لبنان پر حملہ کرے گا، شام کے اوپر حملہ کرے گا، سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر حملہ کرے گا، قطر کے اوپر حملہ کرے گا، ایران کے اوپر بھی حملہ کرے گا، کھلم کھلا دہشت گردی کرے گا، جس طرح آپ کو نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا جو باپ ہے وہ طاقتور ہے اور وہ خود بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے آنا جانا سے میں بطور فلسطینی، میری نظر میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آیا ہے یہ دنیا کو پیغام دینے کے لیے، نہیں جی، ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، امریکہ از اسرائیل، اسرائیل از امریکہ۔ پیغام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کنویں کے دو مینڈک ہیں، بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ جو بھی ہے اسرائیل کا جو وجود ہے، اس کے پیچھے امریکہ، اسرائیل کا حامی امریکہ ہے، امریکہ اسرائیل کا باپ ہے۔ جو ٹھیک ہے، یہ ایک اتفاق کی بات ہے، میں اس کو اتفاق سمجھوں گا کہ جی جب یہ جو ڈرامہ ہو رہا تھا قطر کے اندر ہے، ڈرامہ میں تو اس کو بولتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے عرب کے جو حکمران، انہوں نے اتنا بڑا اجلاس، یقین کریں ڈاکٹر صاحب، یہ اجلاس، یہ میرا ساتھ، میری ٹیم بھی میرا ساتھ ہے، یہ اجلاس شروع ہوا تھا پاکستان کے ٹائم کے حساب سے مغرب کی اذان سے 44 منٹ پہلے، اور میں اس اجلاس کو پورے اجلاس کو میں نے دیکھ لیا، سن لیا، سب کے سپیچ میں نے دیکھ لیا، سن لیا، اور یقین کیجیے، اجتماعی بددعائیں، سنیں اور یقین کریں، میں نے اس اجلاس سے ایک دن پہلے جو مشترکہ اعلامیہ وہ میں بتا چکا تھا کسی اور نیوز چینل میں، میں کلپ آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہی اعلامیہ ہوگا، مذمت ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا۔ ایک منٹ اور، اچھا، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جمع ہوئے سارے، ویسے جمع ہوئے 55 ملک، کیونکہ افغانستان نہیں تھے، البانیہ تو نہیں تھے، 55 ممالک کا سربراہ۔ اچھا، جنہوں نے سپیچ کیا میرے خیال 30 لوگوں نے سپیچ کی، 30۔ اچھا، میں ان سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک ویڈیو لنک میں یہ کانفرنس کر لیتے، جب آپ کو یہ نہیں تھی، جب آپ کو یہ شرمناک اعلامیہ جاری کرنی تھی جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہم نے سوچا ہے، میں بطور غزہ کی بات کر رہا ہوں، میں قطر کی دوحہ کی بات بعد میں جاؤں گا۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، جو سب سے بڑی دل دہلانے والی بات تھی نا، وہ کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کے بہن بھائی غزہ کے اندر بچے، جب یہ اجلاس چل رہا تھا، وہ بھاگ دور میں لگے ہوئے تھے کہ یار انٹرنیٹ مل جائے، نیٹ ہم یعنی موبائل ہم خبریں دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اس اجلاس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے ہمارے حق میں، ایسا کوئی نتیجہ نکلا ہے جس میں ہمیں یہ پانی مل جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے سامنے پانی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پانی جو ہے نا، یہ سب سے بڑا دبا ہے امت مسلمہ کے اوپر ہے۔
یہ جو پانی ہے نا جو میری بچوں کو پہنچ نہیں پا رہا غزہ، یہ پانی یہ ان کی ماتا بے دبا ہے جو اس اجلاس میں موجود تھے. 55 ممالک کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے. ان میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت، اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک قرارداد ایسا کر لے کہ وہ غزہ کی عوام کو تھوڑا سا اس موت سے، اس بھوک سے، اس جہنم سے ان کو کوئی تھوڑا سا بھی ریلیف مل جائے. آ کر اپنا بیان دے کر چلے گئے. ڈاکٹر صاحب جب میں بات کرتا ہوں نا، میں ایک فلسطینی غزہ کا خان یونس کا ہوں، یعنی وہی شخص ہے جن کے خاندان میں سے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. میں وہ شخص ہوں جن کے بچے بہن بھائی اس وقت خیموں میں بھوکا اور پیاسے ہیں. اس لیے کہ میرا انداز ان تمام حضراتوں سے مختلف ہوگا، محترم میرے بہن سے اور عبداللہ صاحب سے، کیونکہ دکھ اور تکلیف ہمارے دل میں ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی اجلاس کے اندر میری عوام کو، میری بچوں کو ایک پانی کا قطرہ تک بھی نہیں پہنچا سکے. شرم آنی چاہیے. یہ جو اعلامیہ جاری ہوا نا، یہ اعلامیہ دراصل قطر تو دوحہ سے جاری نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب، یہ وائٹ ہاؤس سے آئی ہوگی اور اس کے اپروول تل ابیب میں ہو گیا. آپ میری بات نشر کر لے، موت تو مجھے آنی ہے، جس کو مجھے مارنا ہے مار لے. آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں. غدا کی بات، غدا میں نے پہلے ہی کہا تھا الاقصی خطنا الاحمر ہماری ریڈ لائن. ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے لیے خط الاحمر یعنی ریڈ لائن ہے. نہیں جی، معذرت، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے لیے، لیکن امت مسلمہ کے لیے، سنو ٹی وی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ مسجد الاقصی خط احمر یعنی ریڈ لائن صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے. آج تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. جب قطر بر معمولی سے ایک حملہ ہوا، میری نظر میں تو ایک معمولی حملہ ہے. ایسے حملے تو ایک گھر پر ہوتے ہیں، غزہ کے اوپر ہے. ایک چھوٹا سا خیموں پہ اتنے حملے کرتے ہیں. ایک خیم ہے خان یونس کے اندر، غزہ کے اندر ہے، اس پر اتنا حملہ ہوتا جو قطر کے اندر ہوا ہے. اتنا کوئی بڑا حملہ تو نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 2 سال ہو چکے ہیں ابھی غزہ کا یہ جنوسائیڈ ہے. کیا ہماری عربوں کو اور یہ جو اجلاس میں شریک تھے کہ 2 سال میں ان کے زمین نہیں جاگا ابھی تک؟ بالکل ایسا ہی ہے.